الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حکیم حقیقی ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام خیر کے بارے میں رہنمائی و رہبری فرما دی جو انسان کے لیے قیامت تک کے لیے یا اس کی موت تک کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور ان تمام شر سے بھی متنبع فرمایا جو ہم کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں. محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے نیا ہجری سال اور ہماری ذمہ داریاں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا نیا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور آج محرم کی 3 تاریخ ہے. اس ماہ سے ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے. تو اس خطیب صاحب نے سب سے پہلے اپنے خطبے کی ابتدا اس دعا کے ساتھ کی کہ اللہ تعالی ہمیں اس نئے سال میں، یہ نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سال بنا دے، اور اس نئے سال کو اللہ تعالی امن و امان کا سال بنا دے، اور اس نئے سال میں اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حق پر جمع فرما دے، اور اس نئے سال میں اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے، اور اس نئے سال میں اللہ تبارک تعالیٰ شرک اور اہل کفر کو ان کو ذلیل و خوار کرے اللہ تبارک تعالیٰ. اور اس نئے سال میں اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، اور ایسی سربلندی جس میں اہل اطاعت والوں کی عزت کی جائے اور اہل معصیت اور گنہگاروں کو ذلیل و خوار ہو، اور ایسی ہم کو توفیق عطا فرمائے جس میں نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے رکھے. اللہ تعالیٰ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. محترم حضرات، جب بھی نیا سال آتا ہے تو ہم سب سے انتظار میں رہتے ہیں اور یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی نیا سال آنے والا ہے. لیکن جیسے ہی آتا ہے اور ہم پھر دیکھتے پھر یہ بھی سال گزرتے چلے آتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عمریں اور ہمارے ایام کس طرح سے تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہی ہیں، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشان بنایا ہے، بتلایا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال کیا ہے مہینے کی طرح گزر جا رہا ہے، اور مہینہ کیا ایک ہفتے کی طرح گزر رہا ہے، اور ایک ہفتہ کیا ہے ایک دن کی طرح سے گزرتے چلے جا رہا ہے. اور ہم ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ جیسا ایک لمحہ گزرتے جا رہا ہے، ہم موت سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہے ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے، اور لوگ کیا ہے اتنے ہی غفلت اور لاپرواہی میں ہیں کہ جب عمر ہوتی ہے یا ان کا 1 سال مکمل ہوتا ہے تو برتھ ڈے منانے میں مشغول ہو جاتے ہیں. لوگ کیا ہے برتھ ڈے منانے میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی میرج ڈے مناتے میں مشغول ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی سے 1 سال ختم ہو چکا ہے. اس دن تو اس کو کیا ہے فکر کرنا چاہیے، غم منانا چاہیے، اور اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میرا 1 سال گزر چکا ہے، کہ اب میں نے گزشتہ سال میں کیا کھویا، کیا پایا، اس پر غور و فکر کرنے چاہیے. لیکن لوگ کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے اس سے بے خبر رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اور برتھ ڈے فلاں اور غلط طریقے اور رسم و رواج منانے میں لگ جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم اسی غفلت میں اور اسی لاپرواہی میں رہتے ہیں کہ
ایسی موت بھی ہمارے سر پر آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ، یعنی ہمارے سال ایام ایسے ہی گزرتے چلے آتے ہیں اور ہم موت سے قریب ہوتے چلے آتے ہیں۔ اچانک موت کا فرشتہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہماری روح کو کیا ہے قبض کر لیتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ موت کی سکرات اس وقت اس کو پہنچ لگتی ہے حق کے ساتھ، اور یہ حق ہے، برحق ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ موت ہر ایک کو آنے والی ہے، یعنی یہ ایسی موت ایک ایسی حقیقت، ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، چاہے کافر ہو یا اور کسی دوسرے مذہب، موت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ حق ہے، ذالک ما کنت منہ تحید، اللہ تعالیٰ یہی وہ چیز ہے جس کا تو انکار کرتا تھا، جس سے تو بھاگتا تھا، لیکن انسان کیا ہے اس سے غفلت اور لاپرواہی میں پڑا ہے۔ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت کے عمروں کی تعداد کو بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 60 اور 70 ہیں ایوریج عمروں کا، کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کی عمریں کیا ہے 60 اور 70 کے درمیان میں ہیں۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی عمریں کیا ہیں 60 اور 70 کے درمیان میں ہیں۔ واقلهم من يجوز ذلك، اور بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس عمر کو 70 سے زیادہ کو پار کرتے ہیں۔ تو جب انسان 50 اور 60 کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کو تو ویسے تو ہر لمحہ کیا ہے ہم کو انسان کو تیار رہنا چاہیے موت کے لیے کہ کسی بھی وقت، کیونکہ یہ موت کیا ہے نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے، کسی بھی لمحہ آ سکتی ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ سب کی یعنی عمریں اور عمر کیا مقرر کیا ہوا ہے، اور جب ہماری عمر ختم ہو جاتی ہے اس وقت موت کا فرشتہ آتا ہے اور ہماری روح کو قبض کر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان ایک عمر کو پار کر لیتا ہے، 60 کے قریب ہو جاتا ہے، 60 کو پار کر جاتا ہے، اس کے بعد بھی لوگ غفلت کی زندگی گزارے ہوتے ہیں، یعنی اپنے اور سمجھتے ہیں کہ میں تو ابھی مرنے والا نہیں ہوں، ابھی میری موت نہیں آنے والی ہے۔ تو انسان کیا ہے اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کو ہمیشہ کیا ہے موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا۔ کمزوری سے یعنی بالکل ہم بچپن میں تھے، بالکل ناتواں تھے، بالکل چلنا پھرنا نہیں آتا تھا، اس سے پیدا ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوت عطا فرمائی، پھر اس قوت کے بعد یعنی آدمی بچپنے میں بالکل ناتواں رہتا، کمزور رہتا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو جوانی کے ایام سے گزارتا ہے، وہ طاقتور ہو جاتا ہے اور قوت والا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کو یعنی پرانا دور پہ اس کو لے کر آتے ہیں، پھر یہ قوت ختم ڈھلنے لگتی ہے، طاقت ختم ہونے لگتی ہے، پھر اس قوت کے بعد اللہ اس کو یعنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور بڑھاپا طاری ہونے لگ جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء وهو تو اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ تو انسان کے لیے کیا ہے یہ ضرور دیکھے کہ وہ اپنے لیے کیا ہے کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک دفعہ قبرستان گئے اور لوگ کیا ہے دفنانے سے فارغ ہونے کے بعد جب باہر نکلنے لگے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر یہ جن کو ہم نے دفنایا ہے ابھی اگر یہ زندہ ہو جائے وہ تو کیا تمنا کرے گا، وہ کیا تمنا کرے؟ وہ لوگوں نے کہا کہ اس نیک اعمال کرنے کی تمنا کرے گا، کیونکہ وہ اس نے یہ دیکھے گا کہ اس کا اعمال کیا ختم ہو چکے ہیں، اب فوری اس کو دوبارہ موقع ملا ہے تو اس کو نیک اعمال کرنے کا کی فکر کرے گا۔ تو حسن بصری نے اس سے کہا کہ اب اس کا تو ختم ہو گیا، اس کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو چکا ہے، اب یہ دوبارہ زندہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں اب اور یہ تمنا بھی کرے گا تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دیا ہے، تمہارے کو ابھی زندگی کے لمحات تمہارے لیے باقی ہیں، تم وہ دن آنے سے پہلے جب کہ حسرت اور ندامت اٹھانا پڑے اور یعنی پچھتانا پڑے، اس وقت سے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی کے لمحات ابھی باقی رکھا ہے، تو تم اس کی اپنی اس خبر میں جانے کی تیاری کرو، اس خبر کی فکر کرو، کیونکہ یہ خبر یہ وہ چیز ہے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اس منزل میں اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کی دوسری منزلوں بھی پار کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، لیکن آخرت یہ خبر کی منزل میں ہی اگر کوئی ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے
تو اس کے لیے آگے کی منزلیں پار کرنا اور طے کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جیسا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے خبر کا ذکر کیا جاتا اور وہ قبرستان جاتے تو بہت زیادہ زار و خطر رویا کرتے تھے اور روتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ جب آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اتنا زیادہ نہیں روتے ہیں, لیکن جب خبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو بہت روتے ہیں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آخرت کیا ہے, یہ خبر کیا ہے, آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر آدمی اس میں پار ہو گیا, اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے دوسرے منزلیں طے کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور خبر میں بظاہر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 3 سوالات کیے جائیں گے اور یہ بالکل بہت آسان سے سوالات ہیں. یعنی ہر کوئی جانتا ہے کہ تمہارا من رب کا, تمہارا پروردگار کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا اسلام کیا ہے, یہ سارے چیز, تمہارے رسول کون ہیں, یہ سارے چیزیں ہر کوئی جانتا ہے. کوئی بھی بچے سے بھی پوچھو, لیکن یہ سوالات کے جوابات ہر کوئی دے نہیں سکے گا. قیامت خبر میں ہر کوئی نہیں دے سکے گا. اللہ تعالیٰ یہ جوابات کی توفیق اور جوابات دینے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرمائے گا جو دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے, جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے حق پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. انہی کو یہ سوالات کے جوابات دینے کی توفیق حاصل ہوگی. تو ورنہ کیا ہے, وہاں پر انسان جب منکر نکیر خبر میں سوالات کریں گے تو وہ ہکا بکا رہ جائے گا اور اس سے کوئی جواب بھی کیا ہے جاری نہیں ہوگا اور وہ جواب نہیں دے سکے گا. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی کے بارے میں ہمیشہ کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر والموت راحۃ لی من کل. اللہ تبارک تعالیٰ میری زندگی جب تک رکھے یہ ہر خیر اور بھلائیوں میں کیا ہے زیادتی عطا فرما, ہر چیز میں کیا ہے میرے لیے زیادتی, زندگی کو کیا ہے خیر و برکت اور نیکی اور بھلائی میں کیا ہے اضافہ کا ذریعہ بنا دے. والموت راحۃ لی من کل شر, اور موت کو کیا ہے میرے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا. اور ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, اللہ کے رسول من خیر الناس, لوگوں میں سب سے بہتر کون آدمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے دریافت کیا کہ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی, اچھا آدمی کون ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عمله, جس کی عمر طویل ہو جائے, طویل ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. یعنی عمر کے ساتھ, طویل عمر کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کی بھی توفیق ملے, یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی اہم چیز ہے. لیکن ایک آدمی کو طویل عمر تو مل رہی ہے لیکن کیا ہے برائیوں میں گزر رہی ہے, تو وہ کیا ہے جہنم سے اور قریب سے قریب ہوتا ہے, اور اپنے آپ پر کیا ہے بوجھ لاتے چلے جا رہا ہے, اور اپنے آپ پر کیا ہے گناہوں کا بوجھ اپنے آپ پر زیادہ سے زیادہ لاتے چلے رہا ہے. تو اس لیے جس کی عمر طویل ہو اور اچھا عمل کرتے چلے جا رہا ہے, لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ اپنی عمر کے 60-70 سال میں, لیکن ان کے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے, اور یعنی غلط کاموں میں, رشوت میں, سودی کاروبار میں اور دوسرے غلط معاملات میں ملوث رہتے ہیں, اور ان کو ذرا بر بھی فکر نہیں رہتی ہے کہ میرے کو کل مرنے کا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, اس کی کوئی فکر نہیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ومن شر الناس, لوگوں میں بدترین کون آدمی ہے, ومن شر, لوگوں میں بدترین آدمی کون ہے. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ, جس کی عمر طویل ہو اور اس کا عمل برا ہو. یعنی یہ بہت بدترین آدمی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں, وہ شخص بہت بدترین آدمی ہے جس کی عمر تو طویل ہے لیکن وہ اور اس کا عمل کیا ہے بہت برا ہے. تو اس لیے اسی کی وجہ سے سلف صالحین جب موت کا وقت آتا تو حسرت کرتے تھے اور پچھتاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کاش میں اور اچھا عمل کروں, کیونکہ جب انسان کو کی موت کا وقت آتا ہے تو ہر انسان پچھتائے گا اور ہر انسان کیا ہے نادم ہوگا. کیوں؟ نیک آدمی بھی نادم ہوگا, چاہے کتنا بھی نیک اور متقی پرہیزگار آدمی ہو یا برا آدمی ہو, دونوں بھی کیا ہے موت کے وقت کیا ہے حسرت کریں گے اور کیا ہے ندامت کا اظہار کریں گے. نیک آدمی اس لیے کرے گا کہ وہ دیکھے گا کہ اگر کاش مجھے اور زیادہ موقع مل جاتا تو میں زیادہ اور نیکی کی کام کو بجا لاتا اور اچھے کام کرتا تھا.
تو اس لیے میں دوسرے اوقات کو کیا ہے میں نے کیا ہے بہت سارے اوقات کو اپنے بیکار کاموں میں ضائع کر دیا، اس کی وجہ سے وہ حسرت کرے گا اور ندامت کرے گا. اور برا آدمی تو ظاہر بات ہے کہ وہ کیا ہے اپنے پوری زندگی کیا ہے غلط کاموں میں گزار دیا تھا، اس کی وجہ سے کیا ہے حسرت کرنا. لیکن اس وقت حسرت کرنا اور ندامت کا اظہار کرنا کچھ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت کیا ہے موت کا فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا. تو اس کی وجہ سے کیا ہے وہ کیا ہے کوئی کچھ کام نہیں کر سکے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں جو مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. یعنی 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے تو اس کو غنیمت جانو وہ دوسرے 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبابک قبل حرمی، پہلی چیز فرمایا رسول اللہ کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب تم کو جوانی کے ایام عطا فرمایا ہے، تم اچھے ہٹے کٹے ہو اور نمازوں کو اچھی طرح سے ادا کر سکتے ہو، لوگوں کے کام آ سکتے ہو، لوگوں کے حقوق ادا کر سکتے ہو. تو اس کو غلط کاموں میں اس کو ضائع مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اچھے کاموں میں اس کو، کیونکہ کبھی بھی کیا ہے یہ بڑھاپا ختم ہو جا سکتا ہے. تو اس کو غنیمت جانو بڑھاپے کیا ہے، کیونکہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ صحیح طریقے سے عبادت کرنا، اس کو رکوع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سجدہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان چیز اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کیا ہے. پھر دوسری چیز رسول اللہ نے فرمایا اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت عافیت کے ساتھ رکھا ہے تو اس صحت کو کیا غنیمت جانے. ہاں کبھی بھی ہم بیمار پڑ سکتے ہیں، ایک ٹھوکر لگ گئی تو ہم کئی دن تک کیا ہے انسان کیا ہے بستر پر پڑا رہ جاتا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا ہے، اور کئی دن تک کیا ہے چلتے گر گیا، فریکچر آ گیا، خلاص بستر کا ہو گیا. اب 1-2 مہینے تک کیا آپ اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے. تو کتنی انسان کے لیے کتنی بڑی نقصان کا باعث ہے کہ وہ تمام عبادات سے محروم ہو جاتا ہے اور اچھے کاموں نیک اعمال کو بجا لانے سے اور حقوق العباد کو ادا کرنے سے کیا ہے محروم ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو صحت عافیت عطا فرمایا ہے، چلنے پھرنے کے قابل بنا ہے، تو اس پر غرور تکبر نہ کریں اور کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عافیت کے ساتھ رکھا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ غنا کا قبل فخر، اور اپنی مالداری کو غنیمت جانو یعنی فقیری کے آنے سے پہلے. آج آپ کے پاس مال و دولت ہے، کل آپ کبھی بھی کیا ہے کنگال ہو سکتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی جو کل رات تک کیا ہے مالدار ہوتا ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے کیا ہے وہ فقیر بن جاتا ہے. کبھی زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، 1 سیکنڈ میں پوری ساری دولت ختم ہو جاتی ہے، روڈ پہ آ جاتا ہے، وہ بھیک مانگنے کے قابل ہو جاتا ہے. ایسے کئیوں مثال ہمارے سامنے موجود ہے، ہم روزانہ دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم کیا دوسروں کے ساتھ ہوا تو کیا وہ چیز ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دیا ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت ہی نیک پرہیزگار ہوں، متقی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈھیل دی ہے اور مہلت دی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لیں اور اپنے آپ کو کیا ہے غلط کاموں سے اپنے آپ کو. پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات فرمایا وہ فراغ کا قبل شغلی، اپنی فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو مشغولیت کے آنے سے پہلے. فرصت کے اوقات بھی بہت بڑی نعمت ہے. فرصت کے اوقات اگر کسی کو ملتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کیا ہے غنیمت جانیں اور اس کو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگائیں اپنے فرصت کے اوقات کو. لیکن بعض اوقات لوگوں کو فرصت کے اوقات ملتے ہیں، چھٹی ملتی ہے، یہ تو سمجھتے ہیں آپ کیا ہے جو چاہے منمانی کرو، پوری سونے میں گزارو یا لہو لعب میں بیکار کاموں میں گزارنے کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کو کیا ہے بہت یہ چھٹی اس لیے ملی ہے کہ ہم کیا بیکار کاموں میں. ایسا نہیں ہے، انسان کو چھٹی کبھی بھی نہیں ہے. انسان کو کیا ہے چھٹی تو اس وقت ملے گی جب جنت میں جائے گا، تو اور جب آرام اس وقت ملے گا جب انسان جنت میں پہنچے گا. تو یہاں پر کیا ہے ہمیشہ مسلسل جد و جہد کرنے کا ہے اور محنت و مشقت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنے کا ہے. لیکن لوگ کیا ہے تھوڑی سی فرصت کے اوقات ملتے ہیں تو لہو لعب میں اور بیکار کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں. اور اس کا احساس وقت ہوگا جب موت کا فرشتہ ہمارے سامنے ہوگا تو اس وقت ہم کو یاد آئے گا کہ ہم نے ان قیمتی اوقات کو کیا ہے بیکار کے ضائع کیا تھا، نہ
اللہ کی عبادت کی تھی، نہ اللہ کا ذکر و اذکار کیا تھا، نہ لوگوں کے کام آئے تھے، بیکار کاموں میں ہم نے اپنے اوقات کو ضائع کر دیا۔ پھر آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے، یعنی ایک عمومی طور پر پورے چیزوں سے زندگی، اللہ کی زندگی کے لمحات آپ کے ہیں، سانس آپ کے چل رہی ہے، تو یہ سانس جو آپ چل رہی ہے اس کو غنیمت جانیں کہ کبھی بھی یہ سانس اللہ تعالیٰ اس سانس کے بٹن کبھی بھی بند کر دے سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں کیا ہے بند ہو جا سکتی ہے، اور ایک سیکنڈ میں کیا ہے انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، اور دیکھتے کل تک اچھے تھے، ارے دیکھتے ہیں ہم بے شمار لوگوں کو کہ ارے اچھے تھے ابھی تک، شام میں ملاقات ہوئی، ارے صبح میں بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہونے والا ہے، ہم کو اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کبھی بھی ہمارا موت کا فرشتہ آ سکتا ہے اور اس سانس ہماری رک جا سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے آنے سے پہلے ہم کو کیا ہے غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، اور آخرت کی پہلی منزل جو خبر ہے اس کی تیاری ہم کو کی فکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کی بے ثباتی اور بے وقتی کے بارے میں بہت ساری احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس میں سے ایک حدیث یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر، دنیا میں اس طرح سے رہو جیسا کہ گویا کہ اجنبی ہو اور عابر سبیل یا رہ گزر ہو۔ جس طرح سے ایک اجنبی آدمی کسی غیر ملک میں جاتا ہے تو مختصر مفید اس کے ساتھ سامان ہوتا ہے، نہ وہ زیادہ کوئی لمبی چوڑی اس کی پلاننگ ہوتی ہے، بلکہ مختصر ایام کے لیے کہیں جانے کے ہفتہ دو ہفتے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ سامان وغیرہ کس طرح سے ہوتا ہے، بالکل مختصر سا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک اجنبی جس طرح سے زندگی گزارتا ہے اس طرح سے، یا ایک راہ گزر چلتا رہا ہے تو کیا پورے اپنے گھر کو پورے سامان کو لے کے چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے، بالکل کیا ہے اس کے ساتھ مختصر مفید جو اس کے لیے ضروری سامان ہوتا ہے وہ سامان ہے۔ تو اس طرح سے اپنی زندگی گزارو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصبح، کہ اے لوگو جب تم شام کر لو تو یہ غنیمت جانو کہ صبح کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں دوسری صبح آئے یا نہ آئے، تو اس لیے شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں پھر دوبارہ شام کو دیکھنا نہ پڑے تمہارے نہ ہے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، اور اپنی صحت کو غنیمت جانو مرض آنے سے پہلے، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْخُبُرِ، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ خبر والوں میں سے شمار کرو کہ میں خبر میں ہوں، خبر میں جانا ہے مجھے، تو اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ ہم فیوچر پلاننگ وغیرہ تو بہت کرتے ہیں کہ فلاں، جبکہ ہم کو کیا ہے کل کی خبر نہیں ہے، کل ہم زندہ رہتے، کل تک ہم شام تک زندہ رہ سکتے نہیں رہ سکتے، لیکن ہم کیا ہے اپنی زندگی کی بہت بڑے نے دور تک کے لیے بڑی بڑی پلاننگ کیا کرتے ہیں، لیکن اور جو حقیقت ہے جو آپ کو کل خبر میں جانا ہے اس کے لیے کیا ہم تیاری کریں۔ وعد نفسک، اپنے آپ کو خبر والوں میں سے شمار کرو، یعنی خبر میں ہم کو جانا ہے اس کے لیے، وہاں کی ٹھنڈک کے لیے، وہاں کی نور کے لیے، وہاں کی روشنی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، وہاں کے اچھے بستر کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے۔ یہاں تو ہم بہترین سے بہترین بیڈ سیٹ لاتے ہیں، اپنے بہترین سے بہترین کیا ہے فریج اور کیا ہے اے سی وغیرہ، اپنی آرام کے لیے بہت ساری چیزوں کا انسان اہتمام کرتا ہے، لیکن خبر کی 2 گز کوٹری کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں اس کی فکر ہم کو ہمیشہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کسی بھی وقت اس مرحلے سے آدمی کو گزرنا پڑ سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، مجھے آپ کو ہم میں سے ہر ایک شخص کو کسی کو بھی کیا ہے کسی بھی وقت یہ لمحوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کرتے تھے ارتحل الدنیا من، یہ دنیا تو کیا ہے یہ چلے جائے گی، وہ طرح دنیا اب یہ جا رہے پیچھے جا رہے، ہم چھوڑ ہر لمحہ کیا ہے دنیا کو پیچھے چھوڑنا، اور آخرت بالکل آگے آتے چلے جا رہی ہے، ہر لمحہ کہ ہم آخرت کے قریب ہوتے چلے ہیں، ہر لمحہ کیا ہے خبر کے قریب ہوتے چلے ہیں۔ وہ کل منہما بنون،
علی زن فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے آدمی کسی کا بیٹا ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کا بیٹا ہوتا ہے یا آخرت کا بیٹا ہوتا ہے. وَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو تم آخرت کے بیٹوں میں سے ہو جاؤ، آخرت کی تیاری کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا داروں کے بیٹوں میں سے نہ ہو جاؤ. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، کیونکہ آج عمل کا موقع ہے، آج عمل کا موقع ہے. ولا حساب، آج حساب کتاب نہیں ہے، آج ہم کو صرف عمل ہی کرنا ہے، عمل 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 کرتے چلے جانے کا ہے. اب ہمارا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن کل جو آنے والا ہے، کل صبح اس وقت صرف حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. تو اس کی کیا ہے فکر کرنا چاہیے. تو بہرحال ان باتوں کے ذریعے خطیب صاحب نے اپنے پہلے خطبے میں یہ نیا سال جو شروع ہو رہا ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم یہ سوچنا نہ چاہیے کہ ہم اپنی موت سے کیا ہے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اس کی کیا فکر کرنا چاہیے، اس کے بارے میں یہ چند باتیں، چند احادیثیں اور چند آیتیں خطیب صاحب نے پیش کی تھی. اس کے بعد دوسرے خطبے میں خطیب صاحب نے جو ہم یہ محرم کا مہینہ گزر رہا ہے اس کی فضیلت کے سلسلے میں بھی فرمایا کہ رسول اللہ کچھ حدیثیں ذکر کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. افضل صیام یعنی بہترین روزے، افضل الصیام، افضل جو صیام میں جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں وہ روزے کیا ہے رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم، محرم کے اللہ تعالیٰ کے مہینہ، محرم کے مہینے کے روزے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، شہر اللہ ہی کہا، شہر اللہ المحرم، یعنی سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن کسی اور مہینے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شہر اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا مہینہ نہیں فرمایا. لیکن محرم کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا حدیث میں آیا ہے، شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے بولتے ہیں. تو اس میں یہ روزے رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے، اگرچہ کہ سارے نفل روزے ہیں لیکن اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. اور اسی حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز کون سی ہے بعد الفریضہ، فرض نمازوں کے بعد صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز ہے. رواہ مسلم. تو یعنی رمضان کے روزوں کے فرضیت سے پہلے صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے روزے رہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرما دیا تو اس کی فرضیت کو ساخت فرما دیا اور اس کو اختیار دیا گیا کہ اگر کوئی رہ سکتا ہے تو رہے. اور چنانچہ خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ رسول اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو یہودیوں کو دیکھا کہ لوگ وہاں پر روزے رہ کر ہیں. تو صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ آج یعنی 10 تاریخ کا روزہ رہا کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ ہر سال یہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دن فرعون سے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات دی تھی. تو اس خوشی میں ہم کیا کرتے ہیں 10 محرم کو ہم کیا کرتے ہیں اس خوشی میں ہم کیا روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھلا بیٹھے ہو، ان کی کتاب میں تحریف کر دیے ہو، ان کے احکامات کو کیا ہے پس پوچھ ڈال دیے ہو، لیکن انا احق بموسیٰ منکم، میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کے بارے میں خوشی مناؤ. اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن 10 تاریخ کو روزہ رکھا، 10 محرم کو روزہ رکھا اور تمام صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا مخالفت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہودی یہاں تک کہنے لگ گئے کہ شاید یہ رسول کو کیا ہے صرف اور صرف ہماری مخالفت کے لیے بھیجا گیا ہے، ہماری صرف اور صرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرو بول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، یہودیوں کی تابعداری کرنے، ان کے طور طریقہ اپنانے میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں، بہت تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اہدینا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. غضب کس کے اوپر نازل ہوا؟ یہودیوں پر نازل ہوا تھا. اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ، نہ نصارہ کا راستہ. لیکن ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن
مسجد سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں ہم انہی کے طور طریقے کو اپنانے میں کیا ہے فخر محسوس کرتے ہیں اور انہی کے طریقوں کو اپنا ہر معاملہ کھانے پینے میں لباس میں رہن سہن میں ہر چیز میں کیا ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا طریقہ اپنانے میں کیا ہے ہم فخر محسوس کرتے ہیں. تو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں کیا ہے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیتے تھے. تو اس لیے وہ لوگ اتنا تک کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف اس لیے بھیجا گیا کہ یہ ہماری مخالفت کریں. تو ہم کو کیا ہے یہ حکم دیا گیا ہے. تو اس معاملے میں بھی روزے کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھیں لیکن ان کی مخالفت میں ہم کو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ہم کو روزہ رہنا 9-10 کا رہنا چاہیے یا 10-11 کا روزہ رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی ایک یہ روزہ رکھتا ہے 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک سال جو پچھلا سال گزرا ہے اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا ہے اس جو روزہ 10 تاریخ کا روزہ ہے اس کو رکھنے کا اہتمام کریں خاص طور پر اور یہودیوں کی مخالفت میں ایک دن پہلے رکھیں یا ایک دن بعد رکھیں کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایک سال کے گناہ کو صرف ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے ہمارے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت کی اور ہمارے لیے نیک بختی کی بات ہے کہ اگر ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اس پر کہنے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.